اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی پاک ذات سے جو یقیناً اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے اور معاف کر دینے پر قادر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، تاریخ اسلام میں حضرت امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے۔ ایک بار آپ کے دربار میں آپ کے پاس ایک نوجوان حاضر ہوا اور کہنے لگا، حضرت مجھے بتائیے گا کہ میں تسبیح زیادہ کروں یا توبہ، دونوں میں سے کون سی چیز زیادہ بہتر ہے؟ تو سبحان اللہ، بڑے لوگ بڑی باتیں، انہوں نے ہی کیا کمال کا جواب دیا۔ وہ کہنے لگے کہ تسبیح کی بہت شان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کا مفہوم کم و بیش یہ بنتا ہے کہ ہر چیز میری تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو حضرت امام جوزی رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ تسبیح کی بڑی ہی شان ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر کپڑا گندا ہو جائے تو اس کو خوشبو کی بجائے صابن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت جواب انہوں نے عطا کیا کہ تسبیح کی شان بہت ہے، لیکن تو توبہ زیادہ کیا کر۔ وہ حضرت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ کا دور تو بہت ہی خوبصورت دور تھا۔ اب تو دور بھی بہت عجیب و غریب چل رہا ہے۔ اس سے مراد کیا، ہمارے کپڑے اب بہت زیادہ میلے کچیلے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، سبھی بھائیوں سے سبھی بچوں سے یہ درخواست ہے کہ گناہوں کے کپڑوں کو زیادہ سے زیادہ دھویا کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرتے رہا کریں۔ استغفر اللہ، کوئی سی بھی استغفار کر لے، لیکن استغفار کون سی کرنی ہے؟ دل کی گہرائیوں کے ساتھ۔ استغفار بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن فقط زبان سے ادائیگی کرتے ہیں، وہ استغفار کو دل کی گہرائیوں سے نہیں پڑھتے۔ اور ایک بات یہاں پر میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ شاید کسی کے ذہن میں ہو کہ استغفار بہت معمولی سا وظیفہ ہے۔ نہیں، استغفار بڑے عملوں میں سے ایک عمل ہے، اور استغفار وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی دوستی کو مضبوط کرتا ہے۔ میں آپ کو استغفار کی طاقت اور فضیلت بھی بیان کرتا ہوں۔ جو میرا بھائی بہن پریشان ہے خواہ کسی بھی وجہ سے، تو وہ استغفار کا وظیفہ کر کے دیکھے۔ لیکن جس طرح میں پہلے آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ استغفار کو زبان سے صرف نہیں پڑھنا، بلکہ اس کو آپ نے دل کی گہرائیوں کے ساتھ ادا کرنا ہے، اس کو اپنے اوپر طاری کریں۔ جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وہ اپنے لیے کیا کہتے تھے؟ انی کنت من الظالمین۔ حالانکہ انبیاء علیہ السلام تو معصوم ہوتے ہیں، وہ خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن وہ کیا کہتے تھے؟ انی کنت من الظالمین۔ وہ دیکھو کہ اللہ کی بارگاہ میں کس طرح عاجزی کے ساتھ توبہ استغفار کرتے تھے، کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کو منایا اپنے حق میں، اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح انہیں نجات دی۔ کیا کوئی بندہ یہ تصور کر سکتا ہے ایک اللہ کا بندہ، ایک اللہ کا نبی وہ مچھلی کے پیٹ میں جائے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا کرے؟ یہ قرآنی واقعہ ہے اور یہ ہماری تاریخ اسلام ہے، لیکن یہ وہ واقعہ ہے جو انسانی عقل سے باہر ہے۔ تو اسی طرح میرا اللہ بتاتا ہے کہ مجھے راضی کرو تو میں وہ کچھ کروں گا جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ اور دیکھیے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کیا کہتے ہیں، وہ کیا عرض کرتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ قرآن پاک کے سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 ہے، جس کا ترجمہ کم و بیش یہ بنتا ہے، اے ہمارے رب، ہم نے گناہ کر کے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا
اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ان کی عاجزی دیکھیں، اگر ہم اپنی طرف دیکھیں تو کون سا ایسا گناہ ہوگا جو شاید ہم سے سرزد نہ ہوا ہو۔ بڑی معذرت کے ساتھ جھوٹ تو ہم ایسے فراٹے سے بولتے ہیں جس طرح کوئی بہت بڑا کام ہم کر رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، جھوٹ ہمیشہ تباہ کرتا ہے اور سچائی میں ہمیشہ نجات ہوتی ہے۔ اور جھوٹ بولنے والوں کے لیے ایک اور بات میں یہاں پر بیان کر دیتا ہوں کہ جو رحمت کا فرشتہ ہوتا ہے وہ اس بندے سے یا بندی کی جھوٹ بولنے کی وجہ سے جو منہ سے بدبو پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ اس انسان سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہاں پر آپ نے کون سی استغفار کرنی ہے؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی والی استغفار کرنی ہے۔ آپ نے استغفار کو اپنے اوپر طاری کرنا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں بچوں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے در پر کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ استغفار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اپنے گناہوں کی۔ اے اللہ، آپ میری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے۔ استغفار بہت بڑی نیکی ہے اور استغفار کی بہت بڑی طاقت ہے۔ جو انسان کفر اور شرک میں مبتلا ہے اس سے نکل کر ایمان میں داخل ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی استغفار۔ ایک مسلمان ہے، وہ اعمال صالحہ میں لگ گیا ہے لیکن اس سے خطائیں بھی ہو جاتی ہے، تو استغفار کی تو اس کو بھی ضرورت ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے بھی پیغمبر، جتنے بھی نبی ہے، جتنے بھی رسول ہے، سب کے سردار ہے، امام الانبیاء ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں بیٹھے بیٹھے 100 بار سے بھی زیادہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ انسان کو گناہ کر کے بھی استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر نیکی بھی کرتا ہے تو تب بھی ہمیں استغفار کی ضرورت ہے۔ استغفار کی برکتیں میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ فرمایا کہ گناہ تو معاف ہوں گے ہی، نماز پڑھے، وضو کرے، باقی نیکیاں کرے، ان سے سزائیں معاف ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن استغفار کرنے سے صغیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور استغفار کبیرہ گناہوں کی بھی معافی کے لیے ہوتا ہے۔ استغفار نیکیوں کو عالی شان بنانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بیان کرتا ہوں جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: جس نے استغفار کو لازم کر لیا تو اللہ جل شانہ ہر غم سے، ہر مشکل سے، ہر تکلیف سے اس کو کشادگی پیدا کر دے گا، ہر اذیت دور ہوگی، ہر مشکل اور ہر پیچیدگی سے اس کے لیے راستہ بنے گا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت سن لیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: جس طرح تانبے کو، لوہے کو، دھاتوں کو زنگ لگتا ہے، اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، اور فرمایا کہ زنگ کو اتارنے کے لیے جو چیز بنائی گئی ہے وہ استغفار ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واضح ہو گیا کہ دلوں کا زنگ اگر اترے گا تو استغفار سے ہی اترے گا، اور دلوں کے زنگ کے لیے سب سے بہترین دوا اور سب سے بہترین میڈیسن استغفار ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت اور کثرت سے اللہ کا ذکر اور موت کو یاد کرنا، اور استغفار یہ دلوں سے زنگ کو اتارتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو احادیث رکھی ہے، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ اپنے معمولات زندگی میں شامل کریں، یہ تجدید ایمان کا ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح
सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। तो कोशिश करें कि इन कलमात को 100 बार रोजाना लाजमी पढ़े। उसकी वजह कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसका मफहूम कुछ यूं है, अगर समुद्र की झाग उसके बराबर या उससे ज्यादा भी गुनाह होंगे तो ये कलमात सिर्फ 100 मरतबा पढ़ने से सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तो यहाँ पर एक और चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, ये चीज बहुत सारे भाइयों और बहनों के जहनों में होगी कि समुद्र की झाग उसके बराबर गुनाह तो वो कितने होंगे। तो ये अल्लाह ने या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें मिसालें बयान की हैं, तो वो हमारी ज़हनी कैपेसिटी के मुताबिक है कि हमारी समझ बूझ कितनी है। समुद्र की झाग बहुत ज्यादा होती है। इस दुनिया में तकरीबन 3 हिस्से पानी और 1 हिस्सा खुश्की है। तो ये देखिए कि हमारी दुनिया कितनी बड़ी है और समुद्र कितने बड़े हैं, तो जो उनकी झाग है वो कितनी ज्यादा है। तो इस एग्जाम्पल से हमें क्या मिलता है मैसेज, कि जितने भी गुनाह होंगे अल्लाह ताला अपनी रहमत से अपने करम से हमें माफ कर देगा। तो इसी तरह दुरूद पाक कसरत के साथ पढ़े। दुरूद पाक गुनाह को भी खत्म करता है और दर्जात की बुलंदी का भी बायस है। और इसी तरह रोजाना रात को सूरे मुल्क पढ़ना, ये भी हमारे लिए बहुत बेहतरीन है अज़ाबे कब्र से निजात हासिल करने के लिए, अज़ाबे कब्र से बचने के लिए। और रात के वक्त सूरे यासीन की तिलावत करना, इंसान इस तरह होता है जिस तरह अभी पैदा हुआ हो, और उसका सवाब भी बहुत सारी अहादीसों में मुख्तलिफ रिवायत मिलते हैं, जिसमें एक रिवायत मैं आपके सामने बयान करता हूं कि जो बंदा एक बार को सूरे यासीन की तिलावत करता है तो उसको 10 कुरान पाक के बराबर सवाब मिलता है। तो अल्लाह ताला वहां से रास्ते निकालता है तौबा इस्तिगफार की वजह से, जिसका उसको गुमान भी नहीं होता। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, कोशिश करें जो सा भी इस्तिगफार जिसको भी याद है, छोटा है बड़ा है, आयत करीमा है, और भी इस्तिगफार बहुत सारे हमें अहादीस में रिवायत में मिलती हैं, दुआएं मिलती हैं कुरान पाक की। जिस तरह मैंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अपने बाप की दुआ आपको बयान की, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जो मछली के पेड़ में थे उनकी दुआ भी मैंने आपको सुनाई। तो कोई भी दुआ, कोई भी जिक्र इस्तिगफार का अपने लबों पे जारी करे तो देखिएगा अल्लाह ताला हमारी मुश्किलातों परेशानियों को किस तरह खत्म करता है। दुरूद पाक और इस्तिगफार वो वजीफा है जो आपको अल्लाह ताला की बारगाह में बुलंद दर्जात अता फरमाता है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपको और मुझे, हम सबको सच्ची और पक्की तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो अमल के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।